بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبان المعظم کا مہینہ چلتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور شبان المعظم کے مہینے کا اختتام ہو رہا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اور کرم اور فضل ہے، جس نے ہمیں رحمت و برا مہینہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں عطا کر دیا۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اس کا استقبال کیا جائے، جیسا کہ مہمان کے 3 حق ہیں کہ مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کا استقبال کرنا، اس کی آمد سے پہلے اس کی شیان و شان تیاری کرنا اور اس کا استقبال کرنا، اور دوسرا جب مہمان گھر میں آ جانے کے بعد مہمان کی اس کے شیان شان اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ضیافت کرنا، اس کا اکرام کرنا جب تک وہ مہمان آپ کے گھر میں رہے۔ نمبر 3 کہ جب مہمان رخصت ہونے لگے تو اس کو عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ یہ میزبان کے اوپر مہمان کے 3 حقوق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہور شہر رمضان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اب ہمارے اوپر کیا فرض بنتا ہے؟ پہلا ہمارا حق کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، ہم نے اس کا اکرام کیا کرنا ہے، ہمارے ذمے اس کی خدمت کیا ہے۔ تو پہلی خدمت کہ مہمان آ رہا ہے تو مہمان کی آنے کی تیاری کی جائے۔ تو تیاری کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی عبادات کا شیڈول بنایا جائے، اپنے آپ کو اس مزاج میں ڈالا جائے کہ ہماری تیاری رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ تیاری ہو، ہمیں عبادات کا، تلاوت کلام کا اور روزے کو دن بھر برداشت کرنے کا تجربہ ہو چکا ہو۔ اور جب نمبر 2 مہمان آ جائے تو اس کا اکرام اور ضیافت کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اب آ چکا، اب میری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو عبادات، عمل اور عبادات کیے جائیں۔ جیسے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مہمان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوئی ایسا گناہ نہ کیا جائے کہ جس کے اندر ہماری پکڑ ہو جائے، کہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور رب تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کر لیں۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہونے لگے تو اس کو اس غم کے ساتھ، عزت اور اکرام کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اور استغفار کرتے ہوئے رخصت کیا جائے، اور اس پریشانی کے اندر کہ نہ جانے اب آئندہ سال یہ ماہ مبارک میری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور آخری میں رخصت ہونے سے پہلے عید الفطر یعنی فطر سے پہلے فطرانہ کو ادا کیا جائے کہ اس مہمان کے رہتے ہوئے مجھ سے جو کمی پیشی ہو گئی، جو چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما کے مجھے پورا اجر عطا فرما دے۔ اور ایک اور بات کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے، مہمان رخصت ہو رہا ہے اور عید کا چاند نظر آ گیا ہے، چاند رات میں ہم بہت سے خرافات اور گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں، اس سے بچا جائے، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ سارا رمضان ہم نے عبادت کی، اللہ کو منایا، تلاوت کلام پاک اور ذکر اللہ کے ساتھ، اور جب وہ رخصت ہوا اسی رات ہم نے خرافات کے اندر اور فضولیات کے اندر اپنے ٹائم کو لگا لیا، اس رات بھی عبادت کی جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں کے اندر باعث برکت ہے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو اس کی قدر و منزل کا پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے، رمضان کیا ہے، تو یہ دعا کریں اور التجا کریں کہ یا اللہ سارا سال اسی طرح رمضان چلتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہمان کا اکرام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور روزوں کو اس کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں استغفار اور توبہ کے ساتھ اس مہمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔